قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 5 باتیں بیان ہو چکی ہیں، 6ٹھی بات کل شروع ہوئی تھی، کل نہیں بلکہ پرسوں شروع ہوئی تھی۔ اس بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب یا تو شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم تھا، اور یا فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی حکم تھا اور یہ جنات میں سے تھا۔ بہرحال سب نے کیا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے جب پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا؟ تو اس نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، معافی مانگتا، معذرت کرتا، غلطی ہو گئی ہے، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا کام ہے اوپر کی طرف جانا اور مٹی تو پستی ہے، تو بلندی کبھی پستی کے سامنے بھی جھکتی ہے۔ بس یہ اس نے کہہ دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، اور ساری زندگی کی جو اس کی عبادت تھی وہ ساری ضائع چلی گئی۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ موضوع شروع ہوا ہے کہ اس واقعے میں ہم انسانوں کے لیے بڑی عبرت کی اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات بیان ہو چکی ہے، ایک چیز کہ شیطان بیچارہ احساس گناہ کے فقدان والی بیماری میں کیا ہوا؟ مبتلا ہوا۔ احساس گناہ کا فقدان، گناہ کیا لیکن اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھا۔ اس پر آپ نے 2 دن بعد سنی ہے۔ اب اس کو میں دہراتا نہیں ہوں، میری عادت ہے دہرانے کی، اس سے بات لمبی ہو جاتی۔ اس جمعہ یہ جو جمعہ گزرا ہے نا، میں گیا مدرسے میں تو تربیت میں آئی تو کہتے وہ آپ نے سارا ٹائم تو اس پر لگا۔ میں نے کہا یار آئندہ احتیاط کروں گا، وہ میں نئے لوگوں کی جو ہے نا رعایت کرتے ہوئے بات کو دہراتا ہوں تو ٹائم سارا ختم ہو جاتا، تو چلو آج دہراتا نہیں۔ دوسری جو بات آج شروع کرنی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ شیطان نے ایسا جواب کیوں دیا؟ وہ اس وجہ سے دیا کہ شیطان ایک روحانی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی سی اس کی تفصیل سمجھنی ہوگی کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کا روح ہے، اور اصل روح ہے۔ روح جب نکل جاتا ہے تو بابا جی کو گھر میں ایک رات رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ روح ہے تو بابا بابا ہے، ابا بھی ہے، دادا بھی ہے، اور وہ گھر کا رکھوالا بھی ہے، گھر کا مالک بھی ہے، بیوی کا شوہر بھی ہے، سارے کھاتے اس کے نام چل رہے ہیں۔ اور روح نکل گئی تو پھر اب وہ بابا نہیں، اب وہ لاش ہے، اب وہ جائیداد کا مالک بھی نہیں، اس کے قبضے سے نکل گئی، بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ شوہر نہیں رہا ہے، وہ ابا بھی نہیں رہا ہے، اب وہ لاش ہے۔ اب بچے کہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اس کو گھر سے کیا کرو، نکالو۔
جب تک دفن نہیں ہوتا اس وقت تک بے چینی ہوتی ہے پورے خاندان میں، دفن ہو جاتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے بھائی؟ روح ہے۔ تو یہ جیسا انسان ہے نا، جسم ہے اس کا، اس ظاہری جسم کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی نزلہ زکام، کھانسی، کبھی بخار، کبھی جو ہے نا موشن، اور کبھی جو ہے نا اور مسئلہ، کبھی جو ہے نا بلڈ پریشر، کبھی شوگر، کبھی فالج، کبھی دل کی تکلیف، یہ ساری جسمانی بیماریاں، اور جتنے یہ ڈاکٹر اسپتالیں، ان کا ظاہری جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طریقے سے جسم کی غذا بھی ہے، کھانا پینا، یہ ساری جسم کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ اگر اس کو کھانا پینا نہ ملے تو کچھ دنوں کے بعد یہ مر جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو روح ہے نا، اس روح کو بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے صبری، ناشکری، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں اور یہ روح کو لگ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے روح کی کیا ہے؟ غذا بھی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، یہ جتنی عبادات ہیں، اللہ پاک کا ذکر، تسبیح اور تلاوت، یہ روح کی غذا ہے۔ جیسے بندہ ناشتہ نہ کرے نا تو اس کا تقریباً 11-12 بجے پھر وہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ناشتہ بھرپور کرو، ناشتہ بادشاہوں والا ہو، اور دوپہر کا کھانا جو ہے نا وہ نوابوں والا ہو، اور رات کا کھانا فقیروں والا ہو۔ تو کہتے ہیں ناشتہ جو ہے نا ٹائٹ کرو۔ تو بھائی فجر کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اور اللہ کا ذکر، اشراق تک بیٹھ کے ذکر کرو، یہ سب کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ اگر آدمی جو ہے نا فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر سویا رہے گا، تو نماز نہیں پڑھے گا، ذکر نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، تو اس کا روحانی ناشتہ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ دن ایسے گزر جائیں، نہ ناشتہ کیا ہے، نہ دوپہر کا کھانا کھایا ہے، نہ رات کو کچھ روح کو کچھ ملا ہے، بالکل غافل، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ روح کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کے جو شریعت کے احکام ہیں نا، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام ایسے ہیں کہ ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، یہ سارے جو احکام ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، ان کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کے کچھ احکام ایسے بھی ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ صبر حاصل کرنا، شکر پیدا کرنا، تواضع پیدا کرنا، عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، اللہ کی ذات پر توکل پیدا کرنا، اللہ کے فیصلوں پر رضا بالقضاء جس کو کہتے ہیں، فیصلوں پر راضی رہنا، یہ احکام ایسے ہیں کہ یہ ایسے فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے۔ صبر پیدا کرنا ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ شکر حاصل کرنا یہ ایسے فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کچھ احکام ایسے بھی ہیں، جیسے چوری کرنا حرام ہے تو حسد بھی حرام ہے، تکبر بھی کیا ہے؟ حرام ہے، بغض بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ریا اور دکھلاوا جو ہے نا وہ بھی حرام ہے، دوسرے مسلمان کا کینہ جو ہے نا وہ بھی حرام ہے، غیبت جو ہے نا وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ یہ سارے روح کے احکام۔ تو یہ جسم اور روح کے یہ دونوں کے سلسلے ہیں۔ تو یہ جو بزرگوں والا سلسلہ ہے نا، کہتے ہیں فلاں فلاں پیر صاحب کی بیعت ہو گیا جا کر، یہ اصل سلسلہ یہ روحانی سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے بندے کا جو روحانی بیماریاں ہیں نا ان کا علاج ہوتا ہے بزرگوں کے پاس جا کر کے، اور روحانی احکام جو ہیں صبر، شکر، ان کا حصول بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ یہ خلاصہ ہے پوری بات کا۔ تو یہ جو شیطان تھا نا، ایک تو بیماری اس کو لگ گئی احساس گناہ کے فقدان والی، جس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ دوسری اس بیچارے کو روحانی بیماری لگ گئی تکبر والی، کہ یہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا،
اور اللہ پاک کو جتنی روحانی بیماریاں ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ اللہ پاک کو جو ناپسند ہے نا، وہ یہ تکبر والی بیماری۔ حدیث شریف کا مضمون ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، بھائی یہ جو بڑائی ہے نا، تکبر، یہ تو میری چادر ہے۔ جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں شریک ہونا چاہتا ہے، میں اس کو جو ہے نا ہلاک کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ متکبر جو ہے نا، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، اول متکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور پھر یہ ایسی روحانی بیماری ہے کہ اس بیماری سے پھر آگے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بغض بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، کینہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی جو غیبت ہے وہ بھی اسی سے، یہ تکبر جس میں آ گیا، وہ ساری بیماریاں خود بخود اس کے اندر آ جاتی۔ تو شیطان میں جو دوسری بڑی بیماری تھی وہ کیا پیدا ہو گئی؟ تکبر والی، کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا۔ اس لیے اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے اور دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے ساری بیماریوں سے، خاص کر کے تکبر سے۔ تو تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تکبر نام ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی کو، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، بھائی میں سارے مسلمانوں کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں فی الحال۔ اس وقت بھی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب مجھ سے افضل ہیں۔ پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ پاک کو ایسا پسند آ جائے کہ اس ایک عمل کے اوپر اس کا بیڑا کیا ہو جائے، پار ہو جائے۔ اور میرے اندر جو برائیاں ہیں ان میں سے کیا پتہ کوئی ایسی برائی اللہ کو ناپسند آئے کہ میں جتنے یہ ظاہری کام کر رہا ہوں اچھے، ان سب پر پانی پھر جاؤں۔ اور ایک تو یہ فرمایا مسلمانوں کو فی الحال سب سے کیا سمجھتا ہوں؟ افضل۔ اور جتنے کافر ہیں نا، کافر، میں ان کافروں کو استقبال کے اعتبار سے اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے کسی کو کلمہ کیا ہو جائے، نصیب ہو جائے، اور وہ کلمہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور اس کا جو ہے نا بیڑا کیا ہو جائے، پار ہو جائے۔ اور میں جو اپنے گھمنڈ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایمان والی دولت ہے اور اچھے اعمال والی دولت ہے، آخر میں یہ دولت چھن جائے، یہ چھننے کا خطرہ تو ہے۔ تیسری بات اسی پر آ رہی ہے۔ تو اس لیے تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کیا سمجھنا، حقیر۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، بھائی انسان تو پھر بھی انسان ہے، جانوروں کو بھی اپنے سے کیا سمجھو، افضل سمجھو۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ تم بہتر ہو یا یہ کتا بہتر ہے؟ آپس میں مخالفت بھی ہوتی ہے، دشمنی تھی کسی سے۔ تو اس نے روک کے پوچھا، سچ بتلاؤ تم بہتر ہو یا یہ کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا، بھائی ابھی فی الحال میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر تو میں اس کتے سے بہرحال کیا ہوں، بہتر۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور اس کا ویسی بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک سارے جانوروں کو قیامت والے دن کیا کریں گے، پیدا کریں گے دوبارہ، جیسے انسانوں کو پیدا کریں گے نا، سارے جانوروں کو بھی پھر کیا کریں گے، پیدا کریں گے۔ اور پیدا کرنے کے بعد ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے سے ادلا بدلا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی عدالت تو انصاف والی عدالت ہے۔ جس جانور نے ایک سینگوں والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ سب کو دوبارہ اللہ نے پھر کیا کرنا ہے، پیدا کرنا ہے۔ بدلہ دلوانے کے بعد جب ان کی معافی تلافی ہو جائے گی تو اللہ پاک فرمائیں گے کونو ترابا، اب تم سارے دوبارہ کیا ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ، بس ختم۔ ان کا حساب کتاب ہو گیا، اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہو گیا، ختم۔ جب ان کو مٹی ہوتی ہوئے دیکھے گا نا تو کافر پھر حسرت سے کہے گا، وہ نماز میں اکثر فجر کی نماز میں وہ سورت قاری صاحب پڑھتے ہیں، یا لیتنی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش
میں بھی ان جانوروں کی طرح کیا ہو جاتا، مٹی ہو جاتا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بھئی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو جنت میں جائیں گے، اللہ پاک کا دیدار ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے کیا ہوگی، ملاقات ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ جو ہے نا کیا ہو گیا، ایمان پر نہ ہوا، تو پھر یہ کتا مجھ سے بہتر۔ تو انسانوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جانوروں سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھو، بھئی جانور مجھ سے کیا ہے، بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا بڑا عجیب سا، کہ وہ یہ کھیتوں کے درمیان میں وہ ایک پگڈنڈی سی ہوتی ہے نا، جس میں ایک ہی آدمی چل سکتا، دونوں طرف کھیتوں کے پانی لگا ہوا تھا، اور ایک پگڈنڈی پہ جو ہے نا ایک بزرگ جا رہے، سامنے سے کتا آ رہا تھا۔ اب یہ ادھر رک گئے، وہ ادھر رک گیا، ایک کے گزرنے کا راستہ ہے، یا کتا گزرے یا یہ بزرگ گزرے۔ اب یہ اس انتظار میں کہ یہ نیچے اترے تاکہ میں گزروں، کتا اس انتظار میں کہ یہ نیچے اترے میں گزروں۔ تو آپس میں ان کا مکالمہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں نے تو نماز پڑھنی ہے، میں اگر نیچے اتروں تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پاؤں بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو میرے لیے تو مسئلہ ہوگا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے، تو نیچے اتر جا، تو تیرے پاؤں اگر گندے بھی ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، تو نے نماز تو نہیں پڑھنی ہے نا۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں نیچے اتروں گا نا، اب آپ نیچے اتریں گے تو صرف آپ کے کپڑے اور پاؤں ناپاک ہوں گے، وہ دھل سکتے ہیں پانی سے، دوبارہ دھو لینا، جا کے پھر نماز پڑھ لینا۔ لیکن اگر میں نیچے اتر گیا نا تو آپ کے دل میں بات آئے گی، دیکھو میں انسان تھا اور میں کتے سے بہتر تھا، تو کتے نے بھی مجھے راستہ دے دیا۔ وہ تیرے دل کے اندر جو بڑائی آ جائے گی نا، وہ پھر 7 سمندروں سے بھی نہیں دھل سکتی، اس کو دھونے کا اور پاک کرنے کا پھر کوئی طریقہ نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، شیطان میں جو دوسری خامی پیدا ہوئی وہ یہ روحانی بیماری تھی، تکبر والی، بلکہ قرآن کے الفاظ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اس تکبر نے جو ہے نا، شیخ سعدی کا شعر بھی ہے، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ وہ ہزاروں سال کی اس کی بیچارے کی عبادت تھی، اس تکبر کی وجہ سے ذلیل ہو گیا، اور وہ لعنت والا جو قید خانہ تھا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی کو یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر خود بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ والے فیصلہ کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مسئلہ، کل ایک دوست نے مسئلہ پوچھا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا، کہ جب آذان شروع ہو جائے اور بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، یا کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو، وظیفہ پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تو بھائی آذان جب شروع ہو جائے تو ساری عبادتیں روک دے، قرآن بند کر دے، تسبیح کیا کر دے، روک دے، مسنون طریقے سے اذان کا کیا کرے، جواب دے، اور پھر دعائے وسیلہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا تلاوت کیا کر دے، شروع کر دے۔ اسی طرح اگر اذان شروع ہو جائے تو اذان کے دوران بیت الخلاء میں جانا یہ بھی اذان کے آداب کے خلاف۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر شدید مجبوری، بسا اوقات ایسا شدید تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ جیسے جن کو شوگر کی بیماری ہے بے بس ہو جاتا ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے، وہ تو اللہ بھی جانتے ہیں۔ عام حالات میں جب اذان شروع ہو جائے تو اپنے انتظار کریں، جواب دیتا رہے، اذان کے بعد پھر تقاضے کے لیے بیت الخلاء۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرے۔ اب انشاءاللہ دوبارہ درس پیر کو ہوگا، تیسری بات پیر کو بیان کریں گے۔